السلام علیکم ناظرین، اس وقت کراچی پریس کلب پہ موجود ہیں اور یہاں پہ صحافی اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ سلمان علی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ سلمان صاحب، اس احتجاج کی ضرورت کیوں محسوس کی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، بحیثیت ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ ایک جسد واحد کی مانند ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کراچی پریس کلب اور صحافی کوئی الگ جو ہے مخلوق ہیں، اور ہم بھی اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اور اس موقع پر جس بربریت کا مظاہرہ جو ہے اسرائیل کر رہا ہے، ایک بار پھر اس کو ہم دنیا بھر کے سامنے لانا چاہتے ہیں اور اس کو باور کرنا چاہتے ہیں کہ تم جتنے میڈیا ہاؤسز پہ حملہ کر لو، تمہاری بربریت کو اس پوری قوت کے ساتھ ہم پیش کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ امت مسلمہ کے اندر سے وہی جذبہ جہاد بیدار ہو، جو وہی صلاح الدین ایوبی کا جذبہ بیدار ہو، جو اس بیت المقدس کو اور ہمارے قبلہ اول کو ایک بار پھر ہمارے مسلمانوں کے پرامن ہاتھوں میں جو ہے وہ لے کر آ سکے۔ یہ ہمارا بنیادی مقصد۔ اچھا، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صحافی کو جو ہے وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، تو اس وقت آپ لوگ جانبداری دکھا رہے ہیں یا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، وہ جو غیر جانبداری ہوتی ہے نا، وہ کسی واقعے سے متعلق ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے، وہ خود اپنے ایک تہذیبی اور اپنے روایتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان ہونا ہمارا پہلا جو بنیادی کام ہے۔ یہ جو صحافتی غیر جانبداری ہے نا، یہ اس رپورٹنگ میں آتی ہے، اس کا تعلق ہمارے پرسنل سے نہیں۔ ہم صحافی ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونا ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل فخر بات ہے کہ اور پوری ہماری تاریخ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے آج ہی کل کی بات ہے۔ یہ اسرائیل جس جھوٹے دعوے کے تحت فلسطینیوں پہ حملہ آور ہے، اس سے زیادہ بڑی ہماری تاریخ موجود ہے، جس کے اندر فتوحات کا سلسلہ ہے، صلاح الدین ایوبی ہیں، اور ہمیں تو اپنے وزیر اعظم صاحب کو میں کہنا چاہوں گا کہ قوم کو دکھا اور ترل رہے ہیں، اور حرکتیں جو ہیں وہ کوپیگ اور کردوغلو والی کر رہے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے اس جذبے کے تحت جو اپنی ٹیم کو وہ جو جذبہ جہاد فروغ دے رہے ہیں، تو اس کی بنیاد پر نکلیں۔ اس فوج کو جو آج ہمارے مقررین نے بات کا اظہار کیا ہے کہ جو فوج ہم نے جمع کی ہوئی اور میزائل جمع کیے ہیں، بھیجیں نا ان مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ وہ کس دن کام آئیں گے؟ وہ غوری میزائل اور وہ تمام میزائل، اس کی ضرورت ہے اس بات کی وہ کریں۔ اور آج ہم نے جو ہے عادہ بھی کیا اس بات کا کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم اس میں کریں گے، بلکہ یہاں بھی بائیکاٹ کی بھی بات ہوئی ہے کہ تمام ملٹی نیشنلز کے بائیکاٹ کے ذریعے بھی ہم ان کو معاشی طور پر بھی زک پہنچائیں گے۔ اچھا، پاکستان میں جو صحافت ہو رہی ہے یا اس کوریج ہو رہی ہے فلسطین کے حوالے سے، اس سے آپ مطمئن ہیں جو چینلز کوریج کر رہے ہیں اور اخبارات کوریج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بالکل اس وقت تمام میڈیا ہاؤسز جو وہاں کی منظر کشی ہے اس کو بالکل اسی طرح پیش کر رہے ہیں جیسا وہاں جس حد تک وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں، کیونکہ اب انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا اور تمام ذرائع موجود ہیں، تو اس کو جس طرح سے پورٹرے کرنا چاہیے بالکل ویسے۔ اور خود یہ ایسا بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کا اپنا اسٹانس ہے۔ عید کا دن دوسرا دن یوم یکجہت فلسطین منایا گیا، تو گورنمنٹ بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جو حکمران ہیں انہوں نے کم ترین درجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس جانب خبروں کا رخ کیا ہوا ہے، اور اپنی جو عوام ہیں ان کو مظاہرے اور اس کی اجازت دی ہے، جس سے خود بخود آگہی بھی پھیل رہی ہے اور لوگ اویئر بھی ہو رہے ہیں اس پورے معاملے سے۔ کیونکہ پہلے تو اس طرح لوگ شاید جانتے نہیں تھے، لوگ سمجھتے تھے عرب کا مسئلہ ہے، لیکن یہ امت کا مسئلہ ہے۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، اس کا تعلق صحافت سے بہت آگے بڑھ کے چیز ہے۔ تھینک یو ویری مچ سلمان۔